بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ آج آپ سے دو اہم موضوعات پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سلیمان ٹی وی کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دو جو موضوعات ہیں ان میں ایک پہلا تو وہی ہے جو امریکی سازش ہے، جس کے تحت پاکستان کی حکومت تبدیل کی گئی اور یہاں پہ ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جو اربوں روپے کے کیسز میں ملوث تھے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہی جو اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں، جس میں خاص طور پر بلاول زرداری صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سازش امریکی نہیں ہے بلکہ یہ میرے گھر پر تیار ہوئی ہے۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ باہر کی کوئی سازش نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی سازش ہے، یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے امریکہ بہادر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور تمام جو ملبہ ہے، وہ تمام جو اس کی ذمہ داری ہے، انہوں نے خود قبول کر لی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سازش کو اب تسلیم کر لیا گیا ہے۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنا وزیر اعظم اور صدر مملکت نے اس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی اس کو بھیجا تاکہ اس پہ کمیشن بنایا جائے، اور ہماری مقتدر جو طاقتیں ہیں ان کے سامنے بھی 2 دفعہ اس حکومت نے بھی رکھا، اور اس سے پہلے عمران خان نے بھی اس کو رکھا تھا تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ باہر سے جو مراسلہ آیا تھا وہ کس نوعیت کا تھا اور اس میں کیا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات طے ہو گئی کہ سازش نہیں ہے بلکہ یہ ایک مداخلت کسی صورتحال تھی۔ چلو مداخلت ہے، یہ سازش ہے، بہرحال یہ چیز اب ان کے رہنماؤں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہمارے پاس بنی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ میرے گھر پہ بنی ہے، کسی نے کہا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا اگر ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ابھی چائنا میں ایک کانفرنس ہوئی ہے 2 دن پہلے، اس میں تمام علاقائی ملکوں کو مدعو کیا گیا، لیکن پاکستان کو اس میں دعوت نہیں دی گئی اور پاکستان کو اس کو حصہ نہیں لینے لیا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ غیر مقبول ہے اور اس کو کسی باہر کی حکومت کی اور طاقت کی آشیرواد حاصل ہے۔ اسی طرح چائنا کے بعد رشیا کے جو بیانات ہیں ان کے صدر نے وہ بھی بڑے واضح انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی حکومت ہے وہ انتہائی کمزور حکومت ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی عوام کی پوری تائید حاصل ہے۔ اس وقت جو یہ صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہو چکی ہے کہ سازش ہر صورت میں ان کی ہے۔ اگر آپ آج کی اسمبلی کا اجلاس اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بہت سے لوگوں نے، ایم کیو ایم نے بھی بڑا واضح کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ووٹوں سے بنی ہوئی حکومت ہے یہ فوری طور پہ گر سکتی ہے۔ اسی طرح سندھ میں جو انتخابات ہوئے ہیں، بلدیاتی انتخابات، اس میں جو دھاندلی کی گئی ہے اس میں ایم کیو ایم بھی سخت ناراض ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی۔ اس وقت چونکہ 2 ووٹوں پہ قومی حکومت جو ہماری بنی ہوئی ہے، یہ مختلف سیاسی جماعتوں کی، یہ 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے، یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ آپ اس کو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اس کو لایا گیا تھا اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسی طرح اسی سپریم کورٹ کے ذریعے یا اسمبلی کے ذریعے اس کو ہر صورت میں واپس ختم کر دیا جائے گا، اور اس حکومت کا خاتمہ جلد ہو جائے گا۔ اگر اسمبلی کی تقریریں آپ دیکھیں تو اس میں بھی آج کی جو حالات ہیں وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب جن لوگوں نے نیوٹرل رہ کے ان کو آنے کی اجازت دی تھی وہی نیوٹرل ان کے لیے بھی شاید نیوٹرل بنتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی اہم خبر ہے، آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کو جو 5 ان کی سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی، جو منتخب ہوتے ہیں خواتین کی نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں، جو ان کو دے چکے تھے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان تھے، انہوں نے ان کو نون لیگ کو ووٹ دیا تھا، تو وہ تمام 20 جو تھے ان پہ تو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اور جو 5 تھے اس کو اقلیتی امیدوار یا خواتین تھے، وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی تھیں، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ کیس کیا، اور آج
لاہور ہائی کورٹ نے اس کا حکم دے دیا ہے کہ ان کو 5 سیٹیں فوری طور پر ان کے آرڈرز کیا جائے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی وہ فوری طور پر اس آرڈرز کی تعمیل نہیں ہوگی. ان کو آہستہ آہستہ ان کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیا جائے گا. چونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 90 دن، یہ جون بھی ختم ہو جائے، جولائی بھی ختم ہو جائے، تو 90 دن کی جو ایک قانونی طور پہ کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، تو وہ اگست، ستمبر، اکتوبر 3 مہینے اس طرح بھی ہو سکتے ہیں. یعنی جون بھی اس میں شامل ہے، جولائی بھی اس میں شامل ہے. یہ جولائی کے آخر تک بھی یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. لیکن جو 5 سیٹیں ان کو اب دی جائیں گی، اس سے جو فرق پڑے گا وہ پنجاب کی حکومت، جو پہلے ہی بغیر کسی ووٹوں کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ 25 ارکان تھے جو منحرف پی ٹی آئی کے تھے، ان کی وجہ سے ان کو ووٹ بھی ملا اور وہ حکومت قائم ہے، وہ جیسی بھی ہے، قانونی ہے، غیر قانونی ہے. لیکن 5 ووٹوں کے اگر حساب سے آپ دیکھیں تو اس وقت ان کی جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے اور یہ تقریباً برابر ہو چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت نون لیگ کی کل سیٹیں 177 ہیں، جس میں 5 ایسے لوگ بھی ہیں جو باغی ہیں ان کے، اگرچہ وہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں دیں گے، اور اس طرح ان کے 172 ووٹ بنتے ہیں. پی ٹی آئی کو اگر دیکھیں تو ان کے 158 ووٹ ہیں، اس میں شامل کریں کاف لیگ کے ووٹ تو وہ 10 بنتے ہیں. اس طرح 168. اور اگر ان کو 5 کو بھی ملا لیا جائے تو وہ 173 ووٹ بنتے ہیں. اگر ضمنی انتخابات کی بات کریں تو ضمنی انتخابات میں زیادہ تر ووٹ پی ٹی آئی کی مقبولیت کی وجہ سے ان کو ملیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی زیادہ سیٹیں ہوں گی. اگر ان کو سیٹیں مل گئیں، 15 کے قریب بھی سیٹیں مل گئیں، تو اس حکومت کا صوبہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے آپ کے صوبائی حکومت کے پاس چونکہ ووٹ نہیں ہوں گے. اس طرح قومی اسمبلی میں اگر ایم کیو ایم، جمعیت علماء اسلام، اور جس طرح کہ آج اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں، تو کسی وقت بھی صدر وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیں گے. اس میں جون بھی لگ سکتا ہے، اس میں جولائی بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کے ذریعے اعتماد کا ووٹ جب وہ اس کو صدر مملکت کہیں گے تو وہ حکومت نہیں رہے گی. اسی طرح پنجاب حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اگلے 2 مہینے بہت اہم ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اگر ان 2 مہینوں میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ یہ حکومت بھی نہیں رہے گی. شاید کچھ ایسے حالات بن جائیں جو پاکستان کی مقتدر قوتوں کے کنٹرول میں بھی نہ رہیں. اگر ہم اس کو صوبائی حکومت کو دیکھیں تو 5 ووٹوں سے ان کی پوزیشن بہت مستحکم ہوئی ہے. اور 17 جولائی کو اگر انتخابات ہوئے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انتخابات اگر ہوئے تو اس میں زیادہ تر سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتے گی، اور ان کے جیتنے کے بعد پنجاب حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. میں آپ سے یہی 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا آپ تک یہ صحیح صورتحال جو وہ پہنچائی جائے، چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں جو اپنے دوستوں کے حوالے سے، اپنے جو میرے اپنے ذرائع ہیں ان سے یہ معلومات لی جائیں، اور ان معلومات کی بنیاد پہ آپ تک میں اپنی باتیں پہنچاتا ہوں. آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے چینل کو سلیمان کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری باتیں اور جو بھی ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں. مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.